بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم ان عظیم ولی کامل کے آستانہ شریف کی زیارت کریں گے جن کو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بہت مقبولیت حاصل ہے۔ ایک کام کی خاطر اولیاء اللہ کے مجمع میں سے حضور غریب نواز نے جس کو پسند کیا وہ آپ کی ذات ہے۔ ان ولی کامل کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ آئیے دوستوں، ہم ان عظیم ولی کامل کے آستانہ شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ آپ کا مبارک نام حضرت علامہ تحسین رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ مظہر مفتی اعظم اور حضور صدر العلماء یہ آپ کے القابات ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حکیم الاسلام حضرت مولانا حسنین رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور آپ کے دادا جان کا نام استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جو سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ کی پیدائش مبارک 14 شعبان المعظم 1276 ہجری میں محلہ سوداگران بریلی شریف میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد نے اپنے سسرال محلہ کانکر تولا پرانا شہر میں سکونت اختیار کر لی تھی، سو آپ نے اپنے ننیحال ہی میں بچپن اور جوانی کا زمانہ گزارا۔ حضور صدر العلماء حضرت علامہ تحسین رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتداءً حضرت سید شبیر علی بریلوی صاحب سے قاعدہ بغدادی پڑھا، پھر ایک مکتب میں قرآن کریم اور اردو حساب وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ فارسی کی ابتدائی کتابیں پرانا شہر کے ایک مدرسے میں پڑھی جو اکبری مسجد محلہ خیر جعفر خان میں قائم تھا۔ عربی کی تعلیم کے لیے والد ماجد نے دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف اور بعد میں منظر اسلام میں داخلہ کرا دیا۔ دورہ حدیث شریف کے لیے والد ماجد کی خواہش کے مطابق آپ جامعہ رضویہ مظہر اسلام فیصل آباد پاکستان تشریف لے گئے، اور وہاں دورہ حدیث کی کتابیں حضور محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھی۔ حضور صدر العلماء شعبان المعظم میں ہجری 1375 میں جامعہ نوریہ مظہر اسلام فیصل آباد سے سند فراغت حاصل کر کے بریلی شریف واپس ہوئے۔ 1949 میں مولوی، 1950 میں عالم، 1991 میں منشی، 1992 میں فاضل ادب، 1954 میں کامل کے امتحانات دیے۔ آپ کے اساتذہ کرام میں ان عظیم ہستیوں کے نام آتے ہیں: حضور صدر الشریعہ حضرت علامہ امجد علی اعظمی، آپ نے حضور صدر الشریعہ سے تفسیر جلالین پڑھی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب بریلوی، محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد خان صاحب، شمس العلماء حضرت قاضی شمس الدین جون پوری، شیخ المعقولات حضرت مولانا سردار علی خان رضوی، حضرت مولانا غلام یاسین رضوی، حضور وقار العلماء مفتی وقار الدین صاحب رضوی، شیخ العلماء حضرت غلام جیلانی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ فیصل آباد سے واپس تشریف لا کر آپ نے دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف میں درس دینا شروع کر دیا۔ آپ نے 1972 تک مظہر اسلام میں درس نظامی کی تعلیم دی، پھر 2 سال اسی مظہر اسلام میں صدر مدرس کے فرائض انجام دیے۔ آپ نے کچھ حالات کی بنا پر 1975 میں مظہر اسلام سے ملازمت ترک کر کے دارالعلوم منظر اسلام میں بحیثیت صدر مقرر ہوئے۔ منظر اسلام میں 7 سال تک تدریسی فرائض انجام دیے۔ ہزاروں طلباء نے علم استفادہ کیا، بعض ان میں لائق و فائق، عالم و فاضل، محدث و فقیہ اور مفتی ہوئے، جن سے ملک اور بیرون ملک کی علمی دانشگاہیں اور درسگاہیں آج بھی آباد ہے۔ جب 1982 میں جامعہ نوریہ رضویہ بریلی شریف کا قیام عمل میں آیا
تو اس کے چلانے کی ساری ذمہ داری حضور صدر العلماء حضرت علامہ تحسین رضا خان صاحب کے سپرد کر دی گئی۔ آپ کا نکاح جناب سعید اللہ خان صاحب بریلوی کی صاحبزادی سے ہوا، جن سے 3 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی ہوئی۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا حسنین رضا خان صاحب نے 1943 عیسوی میں عرس رضوی کے موقع پر آپ کو سرکار مفتی اعظم ہند کے دستے پاک پر مرید کروا دیا تھا۔ 25 صفر ہجری 1380 کو جلسہ عام میں حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ سٹیج پر حضور سید العلماء حضرت سید آل مصطفیٰ صاحب برکاتی، حضور برہان ملت حضرت مولانا برہان الحق صاحب جبل پوری اور رئیس اعظم اڑیسہ حضور مجاہد ملت حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قادری رضوی علیہم الرحمہ جیسے اکابر علماء اور مشائخ نے خرقہ پوشی کرائی اور حضور مفتی اعظم نے امامہ باندھا۔ سرکار مفتی اعظم آپ سے بڑی محبت فرماتے اور بڑی شفقت کیا کرتے تھے۔ حضور صدر العلماء کے والد ماجد کو خاندان رضا کے سبھی فرد صاحب کہتے تھے، اسی وجہ سے کبھی کبھی صاحبزادگان بھی صاحب کہہ دیا کرتے تھے اور حضور مفتی اعظم بھی صاحب کہتے تھے۔ حضور صدر العلماء سمیت آپ 3 بھائی تھے اور بحمد اللہ سبھی اپنے مقام پر مائے ناز عالم ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے تھے کہ صاحب کے جتنے بھی لڑکے ہیں سب خوب ہیں، باصلاحیت اور بالیاقت ہے، مگر ان میں تحسین رضا کا جواب نہیں۔ حضور صدر العلماء حضرت علامہ تحسین رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلطان الہند عطائے رسول سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کس قدر مقبولیت حاصل تھی اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائے۔ حضرت حافظ محمد یامین صاحب مدرس جامعہ عربیہ رضویہ اشاعت العلوم اور خطیب و امام روڈ والی مسجد بنڈیا کیچھا اتراکھنڈ کا بیان ہے کہ جمعہ کا مبارک دن تھا۔ نماز جمعہ سے پہلے ایک خوبصورت اور صحت مند، چہرے پر داڑھی اور اسلامی وضاقتہ سے آراستہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا۔ میں جب گھر سے مسجد کے اندر آیا تو اس نئے شخص کو دیکھ کر میں نے گمان کیا کہ شاید چندہ لینے کے لیے آیا ہوگا، اور آج جمعہ کا دن بھی تھا تو مجھے اس بات کا زیادہ گمان تھا۔ آخر میں نے پوچھ ہی لیا کہ بھائی کسی مدرسے یا مسجد یا اپنی ضرورت کے لیے چندہ کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ ارے نہیں حضرت، میرے خواجہ نے اور بریلی کے مولانا صاحب نے اتنا دے دیا ہے اور اس حد تک میری ضرورتوں کو پورا کر دیا ہے کہ اب مجھے کسی چندے وندے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیے میری ڈائری اور قلم ہے، شعر و شاعری کرتا ہوں، نعت مصطفیٰ اور مناقب اولیاء لکھتا ہوں اور اللہ اللہ کرتے ہوئے زندگی گزر رہی ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ جواب دیا تو میں بھرپور اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی داستان سننے کا میرے دل میں شوق پیدا ہوا۔ میرے کہنے پر اس نے اپنا واقعہ بتانا شروع کیا کہ میں کیچھا کے قریب شاندتی پور نمبر 5 کا رہنے والا ہوں اور ایک غیر مسلم ٹھاکر کی اولاد ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے میں ایک لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میرا پورا بدن خراب ہو گیا جس سے بدبو آتی تھی۔ اس وجہ سے میرے گھر والے مجھ سے نفرت کرنے لگے اور مجھے تنے تنہا ایک جھوپڑی میں لے جا کر ڈال دیا۔ میرے دوست و احباب، رشتہ دار، بھائی بہن اور یہاں تک کہ میرے ماں باپ اور میری بیوی نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا۔ کوئی بھی میری اس بیماری سے ہونے والی بدبو کی وجہ سے جھوپڑی میں آنے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ میرا کوئی غمخوار نہ تھا۔ میں اکیلا ہی اس جھوپڑی میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ جھوپڑی کے دروازے پر ایک پھیری والا آیا اور اپنی سائیکل پر قوالی کی کیسٹ لگائے ہوئے تھا۔ اس قوالی میں حضرت خواجہ اجمیر کی کرامتوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ وہ سن کر بے ساختہ پورے اخلاص کے ساتھ میرے دل سے ایک پکار نکلی کہ لاکھوں کی بگڑی بنانے والے خواجہ، اللہ کے اذن سے مریضوں کو شفا دینے والے خواجہ،
بے نوا و محتاجوں کی یاری کرنے والے مہاراجا، مجھ کو بھی اس موذی مرض سے شفا یابی عطا فرما دیجئے، مجھ پر بھی دیا کیجئے اور اپنی کرپا سے میری بیماری کو شفا یابی میں تبدیل فرما دیجئے۔ پھیری والا تو چلا گیا، لیکن میں یوں ہی ان کا نام لے لے کر روتا رہا اور فریاد کرتا رہا، اور روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک خوبصورت چہرے والے بزرگ میرے خواب میں تشریف لائے، اور انہوں نے سر سے لے کر پیر تک اپنا دست کرم پھیرا اور تشریف لے گئے۔ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میں نے اپنے جسم کے اندر ایک قوت اور توانائی محسوس کی، اور مجھے ایسا لگا کہ میں مریض ہی نہیں تھا۔ میں سمجھ گیا کہ مجھ پر کرم کرنے والے اجمیر کے ولی خواجہ ہیں، جن سے میں خلوص سے فریاد کر رہا تھا، اور انہوں نے خواب میں آ کر میری تقدیر بدل دی۔ میں اٹھ کر بغیر کسی کو بتائے کیچھا کی طرف چل دیا، اسٹیشن پر پہنچا اور بریلی کے لیے گاڑی پکڑی۔ بریلی جنکشن پر اترا تو وہاں پر ایک بزرگ جو بڑے خوبصورت اور پر نور چہرے والے تھے میرے پاس آئے، اور ٹرین آنے تک میرے ہی پاس رہے، اور جب اجمیر کی طرف جانے والی ٹرین آ گئی تو مجھے اس میں بٹھا کر غائب ہو گئے۔ میں ان کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ ساری چیزیں سوچتے سوچتے سفر ہوتا رہا اور میں اجمیر شریف پہنچ گیا۔ میں نے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دی، جنہوں نے میرے مرض کو دور کر دیا اور مجھے یہاں آنے کے قابل بنایا۔ دعائیں مانگتا رہا اور روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، اور سرکار خواجہ کی بارگاہ سے فیوز و برکات حاصل کرتا رہا۔ ایک دن میں درگاہ شریف کے صحن میں سویا ہوا تھا کہ مجھے خواب میں سرکار غریب نواز کی زیارت ہوئی۔ آپ کے ساتھ نورانی شکل و صورت والے اور بھی کچھ بزرگان دین تھے۔ سرکار غریب نواز نے میرے پورے جسم پر ہاتھ پھیرا اور مجھے ایک بزرگ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان بزرگ کو اچھی طرح دیکھ لے، یہ بریلی کے مولانا تحسین رضا ہے، یہ تجھ کو بریلی میں ملیں گے، یہی تجھ کو مسلمان کریں گے اور تیری دنیاوی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ میں بیدار ہوا۔ اس بافیض دربار سے آنے کو دل تو نہ چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں اجمیر شریف سے بریلی شریف کی طرف چلا۔ ان بزرگ کی شکل و صورت میرے ذہن میں محفوظ تھی۔ بریلی شریف میں حضرت مولانا تحسین رضا صاحب کے یہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ حضرت باہر تشریف لے گئے ہیں۔ میں بریلی شریف سے چل کر پنت نگر کے پاس ایک مقام جو لنگا نام سے مشہور ہے وہاں پہنچ گیا، اور وہاں سے لال کنواں کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ جب میں لال کنواں پہنچا تب تک رات ہو چکی تھی۔ راستے میں میں نے ایک ٹنکی دیکھی جہاں میں نے اپنے کپڑے دھوئے اور نہایا۔ جب میں فارغ ہوا تو پتہ نہیں کہاں سے دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے پکڑ کر ایک جلسے میں لے گئے۔ جلسے میں ہزاروں کا مجمع تھا، اور جب میری نظر منبر پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ اس پر وہی بزرگ جلوہ فرما ہے جن کی نشاندہی سرکار غریب نواز نے کی تھی۔ ان کو دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا کہ سبحان اللہ، اجمیر والے خواجہ نے مجمع اولیاء میں سے جسے چن لیا وہ بریلی کے حضور صدر العلماء ہے۔ بریلی شریف کے جناب حافظ سراج احمد صاحب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نتھو رکشے والا جو حضور صدر العلماء حضرت علامہ تحسین رضا خان صاحب علیہ الرحمہ کو مدرسے لانے اور لے جانے کی خدمت انجام دیتا رہا، اور بڑے فخر سے کہتا کہ میں حضرت کا رکشے والا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، ایک چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتا ہوں۔ گھر کی مرمت کے لیے دن رات محنت کر کے کچھ رقم جمع کر لی۔ میں نے وہ رقم ایک پلاسٹک کی تھیلی میں رکھ کر گھر میں زمین میں گاڑ دی۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا علم اللہ و رسول کو تھا، اور میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ ایک دن مجھے پیسوں کی بہت سخت ضرورت تھی، تو میں نے مدرسے سے واپسی پر جب حضور صدر العلماء رکشے سے اتر رہے تھے تو میں نے عرض کیا کہ حضور مجھے 50 روپے کی سخت ضرورت ہے۔ یہ سن کر حضرت مسکرائے اور میری آنکھوں میں دیکھ کر فرمایا کہ گھر میں گاڑی ہوئی رقم سے نکال لیے ہوتے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔
پھر حضرت نے اپنی جیب سے 50 روپے کا نوٹ نکال کر مجھے عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور صدر العلماء کا وصال شریف ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوا تھا۔ آپ کے صاحبزادے حضرت مولانا صہیب رضا خان صاحب نے بیان کیا کہ جب ابا حضور ناگپور کے سفر کے لیے تیار ہو رہے تھے تو گھر میں سب سے ملاقات کی اور فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، تم سب نمازوں کی پابندی کرنا، زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ تو ہماری بہن نے کہا کہ والد محترم، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، آپ نہ جائیں۔ تو ابا حضور نے فرمایا کہ جب بھی میں سفر کے لیے نکلتا ہوں تم یوں ہی کہتی ہو۔ پھر فرمایا کہ یہ تعویذ لو اور ورد کرتی رہو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ خواب بار بار دیکھتا ہوں کہ کوئی مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چنانچہ ناگپور کے حادثے میں آپ کے خواب کی اس طرح تعبیر نکلی گویا آپ کو شہادت کی مکمل آرزو تھی۔ جب آپ ناگپور اور چندرپور کے تبلیغی سفر پر تھے تو چندرپور کے قریب ایک کار حادثے میں 3 اگست 2007 عیسوی میں دوپہر کے وقت آپ شہید ہو گئے۔ پھر آپ کا جنازہ مبارکہ بریلی شریف لایا گیا اور محلہ کانکر تولا میں مدفون ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے خادم حضرت مولانا عرفان الحق صاحب بھی تھے، جن کو شدید چوٹیں لگی لیکن بعد میں وہ ٹھیک ہو گئے۔ حضرت کی درگاہ شریف کے ایڈریس کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔